إياها برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولی عصر صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی اولاد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امام کی بارگاہ میں ان کے جد امجد ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا پرسہ دینے کے لیے اپنی اپنی تمام حاجات کی برآوردگی عبادات کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خداوند متعال اس آیہ شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم حسد کرتے ہو لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے؟ وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بے شک اللہ نے یعنی ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے عطا کی ہم یعنی آل ابراہیم کو ملک عظیم۔ یہ ترجمہ ہے اس آیہ شریفہ کا، جس کو اس عشرہ محرم میں عنوان بنایا گیا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ محمد و آل محمد کی خاص عنایت سے گفتگو کریں گے آپ کے سامنے، اس آیت کی تشریح کریں گے آپ کے سامنے، فضائل اہل بیت علیہ السلام جو اس آیت میں مخفی ہیں انہیں ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔
ٹھیک ہے میرے دوستوں. لیکن ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ مراحل بمراحل گزرنے کے بعد ہم اس مسئلے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. پہلی مجلس ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور جس عنوان کو اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ محرم کے عشرے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس عنوان کا آخر میں اعلان کروں گا، بتاؤں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ کل سے ہم اس عنوان میں داخل بھی ہوں گے، گفتگو بھی کریں گے، اور دیکھیں خداوند متعال اس آیہ شریفہ میں کیا فرما رہا ہے. محمد آل محمد صلی ظاہر ہے آج موسم کے حالات اس طرح کے ہیں کہ بالآخر پھر بھی آپ ان حالات کے مطابق بھی تشریف لے کر آئے، یہ بھی خداوند متعال کا احسان ہے، ورنہ ہماری اس سے پہلے جو مجلس تھی وہ کینسل کرنی پڑی، نہیں جا سکے، راستہ مناسب نہیں تھا کہ وہاں پہنچ سکیں. تو بالآخر خداوند متعال نے یہ موسم رکھا ہے، ہمارے لیے رکھا ہے. موسم رحمت ہوتا ہے، لیکن ہماری وجہ سے رحمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے ہی نا عزیزان محترم، بولیے ہاں جو پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر بارش آتی ہے، ہمارا سسٹم اس رحمت کو زحمت بنا دیتا ہے. چونکہ سسٹم درست نہیں ہے، سارا سسٹم کرپٹ ہے، سارا سسٹم کرپشن پر ہے، سارا سسٹم اپنے مفاد کی زندگی کرنے میں ہے، تو پھر رحمت زحمت بن جاتی ہے. وگرنہ اس سے کئی گنا زیادہ بارشیں دوسری ممالک میں ہوتی ہیں، پانی جمع ضرور ہوتا ہے لیکن زحمت نہیں بنتا. آئی سمجھ میں؟ تو دعا کرتے ہیں ان حکمرانوں کے لیے کہ جن کو مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جا کے قبر میں جواب دینا ہے. قبر تو ویسے ان کی جو ہے ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان حکمرانوں کی ہدایت فرمائے، تاکہ ان عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خدمت کا دعویٰ لے کر آتے ہیں، وہ خدمت کا کچھ حصہ ان دعووں میں سے 1% بھی اگر یہ خدمت کرتے ہیں تو نہ جانے کتنا کام ہو سکتا ہے. عزیزان محترم، آئی سمجھ میں؟ انشاءاللہ اللہ بلا گفتگو آپ کی خدمت میں ان ماحول پر بھی گفتگو کروں گا، تاکہ کچھ نہ کچھ پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آپ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں. توجہ میری جانب رہے عزیزان محترم، میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اپنے امام بارگاہ میں اور پاکستان کے تمام امام بارگاہوں میں ذکر حسین علیہ السلام ہو رہا ہے. آپ بیٹھے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ ماہ محرم باہر کنٹری میں امام بارگاہ بند ہیں، امام بارگاہوں میں پروگرام نہیں ہو رہے. تمام مومنین مومنات امام حسین کے چاہنے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کر لائیو پروگراموں سے مستفیض ہو رہے ہیں، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کر رہے ہیں. جس علاقے میں گیا ہوں ان تمام جگہوں پر امام بارگاہ بند ہیں، وہاں عزاداری سید الشہداء نہیں ہو رہی. لیکن یہ پروردگار کا کرم ہے کہ جس نے ہمارے ملک میں احسان فرمایا، اس بیماری کو تقریباً ختم کیا، اور اس کے اختتام سے الحمدللہ امام بارگاہ بھی کھلے، عزاداری بھی ہو رہی ہے، مجالس بھی ہو رہے ہیں، اور ہر سال کی طرح شان و شوکت سے ماہ عزا کو منایا جائے گا انشاءاللہ. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں، پروردگار کا جتنا شکر کریں کم ہے. عزیزوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں ابتداء مجلس میں. مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیے. اگر اس حدیث کو
میرے مومنین نے سمجھ لیا، انشاءاللہ سمجھیں گے تو آپ کو مجلس کی عظمت کا پتہ چلے گا، مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آنے کی اہمیت کا پتہ چلے گا، جس مکان میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں اس مکان کی عظمت کیا ہے، اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو مزہ آئے گا، بارش باہر ہے یہاں نہیں ہے، ایک سلام باہر کا موسم خراب ہے، یہاں تو الحمدللہ خداوند متعال کا احسان ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں۔ تو ظاہر ہے ہر سال مجلس کرتے ہیں نا، اور یہ مجلس ظاہر ہے فقط یہ حدیث امام بارگاہ کے لیے نہیں ہے، جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے، گھروں میں مجالس ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہو رہی ہیں، ہماری مومنات مجالس سید الشہداء کو اپنے گھروں میں برپا فرماتی ہے، جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے اس جگہ کی عظمت اس روایت میں بیان کی گئی ہے، جو میں آج مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اور سنیے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے وہ بھی صلوات پڑھنا ہے انشاءاللہ، صلوات کا بھی ثواب بتاتا بولا صلوات قال رسول اللہ، پیغمبر اکرم نے فرمایا، عن ام سلمہ، روایت ام سلمہ سے ہے، انہا قالت، ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک ایک لفظ پہ توجہ فرمائیے، ام سلمہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا، یقول ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی ابن ابی طالب، قوم گروہ لوگ جمع نہیں ہوتے، یذکرون فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنے کے لیے، فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہوتی، الا مگر حبطت علیہم ملائکۃ السماء، اللہ اکبر، مگر اس جگہ جہاں فضائل علی ابن ابی طالب بیان ہو رہے ہیں وہاں ملائکہ آسمان سے حبطت یعنی نازل ہوتے ہیں، حبوط کرتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، حتی تحف بہم، یہاں تک کہ سارے ملائکہ زمین پر آ کر اس جگہ جہاں فضل اور فضائل علی ابن ابی طالب بیان ہو رہا ہے وہاں پر گھیرا باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، تحف یعنی چاروں طرف ایک گھیرا بنا لیتے ہیں، چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا، توجہ چاہوں عزیزان محترم، فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب وہاں سے فضائل علی ابن ابی طالب، ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرنے والے جب وہاں سے مجلس کے بعد ذکر کے بعد اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ ملائکہ جو آسمان سے زمین پر آئے تھے، اور جد الملائکہ الی السماء، پھر یہ ملائکہ زمین سے کہاں جاتے ہیں؟ بولیے، آسمان کی طرف، زمین پر آئے، مجلس ختم ہوئی، اب یہ جا رہے ہیں آسمان پر، توجہ چاہوں گا، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ ملائکہ جو زمین پر نہیں آ سکے اور وہاں تھے، آ نہیں سکے، جب یہ ملائکہ اس جگہ سے اٹھ کر وہاں جاتے ہیں تو ان ملائکہ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ ملائکہ کہتے ہیں اِنَّا نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَا نَشُمُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَلَمْ نَرَى رَائِحَةُ أَطْيَبُ مِنْهَا،
وہ ملائکہ جو زمین پر نہیں آئے وہ ان ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اللہ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، تمہارے اندر خوشبو آ رہی ہے اور یہ ایسی خوشبو ہے جو ہم نے اس سے پہلے اس خوشبو کو نہیں سونگا اور اس سے اطیب خوشبو کو حاصل بھی نہیں کیا۔ یہ تم کہاں سے آئے ہو؟ عزیزان محترم توجہ چاہوں گا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اتنی خوشبو ہے تمہارے اندر۔ فیقولون، جو ملائکہ زمین سے دوبارہ آسمان کی طرف گئے، فیقولون کنا عند قوم، ہم ایک قوم کے پاس موجود تھے، یذکرون محمد وآل محمد، ہم وہاں گئے تو وہاں فضائل محمد و آل محمد بیان ہو رہے تھے۔ فعلیک فینا، تو ہم بھی ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، ہم بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں پر ذکر اہل بیت علیہ السلام ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں یہ خوشبو، توجہ چاہوں عزیزان محترم، یہ خوشبو جو ہمارے اندر موجود ہے اور جو تمہیں سونگ رہے ہو اور فرما رہے ہو ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی، فرمایا من ریحہم، یہ اس مکان کی خوشبو ہے۔ یہ اس مکان کی خوشبو ہے۔ فَعَطَّرْنَا، ہم معطر ہو کر آئے ہیں کہ وہ یہ خوشبو ہے۔ تو وہ ملائکہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ عزیزو توجہ چاہوں گا، میں اور آپ بھی مجالس میں آتے ہیں، سال ہر سال ہو گئے مجالس میں آتے ہیں، نہ ایسی عطر کی خوشبو آئی ہے نہ ایسا عطر ہمارے اندر آیا ہے، چونکہ نہ مجلس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نہ مجلس کے مکان کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ اگر معرفت مکان بھی ہو جائے اور مجلس کے فضائل کی بھی معرفت ہو جائے تو یہ خوشبو ہم بھی سونگیں اور یہ خوشبو ہمارے باطن کو بھی معطر کرے گی۔ خوشبو ہمارے باطن کو معطر کرے گی، ہمارے باطن کو تطہیر کرے گی، مگر نہیں ہے کہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مگر نہیں ہے ایسا کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہو وہ ولایت نور لے کر آتی ہے، وہ ولایت اور فضائل آل محمد انسان کے لیے معطر ہوتے ہیں، باطن کی تطہیر کرتے ہیں، باطن کو نورانی بناتے ہیں، باطن کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کر دیتے ہیں، یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ یہ جب میں انشاءاللہ آگے روایات پڑھوں گا فضائل امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام پر، معلوم نہیں پھر معلوم نہیں کہ آپ کیا فرمائیں گے، کیا سوچیں گے۔ ایسی ایسی روایت پڑھوں گا اس سال آپ کی خدمت میں انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے محمد آل محمد کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، ولایت فقط انما یرید اللہ، یہ چند آیات جو ہمیں معلوم ہے یہ فضائل نہیں ہے، فضائل اس سے نہ جانے کتنے زیادہ ہیں جو مخفی ہیں، بیان کرنے کی ضرورت ہے، قلوب کو نورانی کرنے کی ضرورت ہے، محافل کو نورانی کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اور اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کی، اس لیے کوئی کہاں لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی اور مقام پہ لے کے جا رہا ہے، کوئی بڑھتا ہے تو خدا تک چلا جاتا ہے، جو گھٹتا ہے تو علی اور اہل بیت کے مقام کو کم کر دیتا ہے۔ نہ وہ راہ ہدایت پر ہے نہ یہ راہ ہدایت پر ہے، راہ ہدایت پر وہ ہے جو علی کو قرآن کی نظر سے پہچانے، علی کو محمد کی نظر سے پہچانے۔ میں عزیزان علی قرآن کی نظر سے دیکھے جائیں، پیغمبر کی نظر سے دیکھے جائیں تو ہی تو
اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین کو پہچان سکے، ورنہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب جب ملائکہ نے کہا کہ ہم وہاں سے معطر ہو کر آئے ہیں، توجہ چاہوں عزیزان محترم، فیقولون، تو وہ ملائکہ جو نہیں آئے تھے جب انہوں نے اس خوشبو کو سونگا اور پھر اس مقام کا سنا تو فرمایا اہبطوا بنا الیہم، تو چلو ہمیں بھی اپنے ساتھ وہاں لے چلو۔ اللہ اکبر، کیسے سن رہے مجھے نہیں معلوم، اہبطوا بنا الیہم، چلو ہمیں بھی اس مکان پہ لے چلو تاکہ ہم بھی معطر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی معطر ہو جائیں۔ بتاؤ ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ملائکہ کہیں گے جو یہاں سے گئے تھے فَيَقُولُونَ تَفَرَّقُوا، وہ لوگ ہٹ چلے گئے گھروں میں، وَمَضَى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، کوئی بھی باقی نہیں ہے، ہم آخر میں آئے ہیں۔ یار میں کیسے سمجھاؤں میرے دوستوں کو عزیزان محترم، سمجھ میں آگے نا تھوڑا؟ آپ اپنے اس ذہن کو بلند کرو تو یہ روایت، اس سے نہ جانے کتنی عظیم روایت آپ کی خدمت میں اس سال میں نے پڑھنی ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ ملائکہ نے کہا ہمیں لے چلو، کہا سب چلے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے سب کے جانے کے بعد ملائکہ جو مکان کی خوشبو بچ گئی وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک تو فضائل اہل بیت کی جو خوشبو تھی، اور پھر جو جانے سب چلے گئے گھر، سب چلے گئے، ہم نے دروازے بند کر دیے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم چلے گئے، دروازے بند کر دیے، اب یہاں کوئی نہیں، تو آواز آئے گی ملائکہ کی، تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو، تم ہمیں سنتے نہیں ہو، وگرنہ تمہارے جانے کے بعد جو مکان کی خوشبو ہے اسے بھی ہم لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اب جب کہا یہ سب چلے گئے، سب اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اب وہ ملائکہ کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، وہ ملائکہ فرماتے ہیں اہبطوا بنا حتی تتعطرنا بہذا المکان، چلو وہ تو سب چلے گئے لیکن ہمیں لے چلو اس مکان میں جہاں علی کا ذکر ہو رہا تھا، جو تھوڑی بہت خوشبو ہوگی وہ ہم اپنے اندر لے کر واپس آ جائیں۔ دیکھیے ذکر محمد آل محمد اور خود جس مکان میں ذکر ہو رہا ہے وہ کتنا بلند ہے، اس کی عظمت کتنی بلند ہے۔ معصوم ملائکہ، توجہ چاہوں گا میرے دوستوں، جو خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ سارے ملائکہ خدا کی عبادت میں ہیں یا نہیں؟ بولو، ہے نا؟ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں، ان کا کام خدا نے لگا دیا نا۔ میں نے تو جتنی تعریف پڑھی ہے علماء اساتید کو سنا ہے، اساتید بزرگ، ہاں اساتید جب کہتا ہے بزرگ جو اہل معرفت بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں، جب ان کو سنتا ہوں اور کتابیں پڑھتا ہوں، روایات دیکھتا ہوں، مجھے تو ایک ہی خاندان ملتا ہے جو ملائکہ خدا نے اپنی عبادت کے لیے لگا دیے۔ ان ملائکہ کو اگر آسمان سے زمین پر آنا پڑا، یا تو حسنین کے لیے، یا فاطمہ کے لیے، یا علی کے لیے، یا تو میرے دوستوں یا تو ہمارے بھائی جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسلک کو بیان کرنا ہے، ہمیں کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، کسی مسلک کی ایذا حرام ہے، ہمیں نہیں کرنی، وہ اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پر۔ یہ راستہ کون سا صحیح ہے، اس کو چلنے دیں، اس کو چلنے دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، توجہ چاہوں گا، قیامت تو بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے، چھوڑو قیامت کی باتیں، یہ بعد میں کریں گے، لیکن کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، کس کا مسلک غلط ہے، کس کا مسلک درست ہے، آنے دو امام مہدی کو، قیامت
سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. کچھ بولیے امام زمانہ بلند کرنا. یہ تو فیصلہ ہم نہیں کرتے، ہمارا تو ایمان ہے. ہمارے تو مراجع نظام تقلید نے سیرت اہل بیت علیہ السلام سے فرمایا ہے کسی مسلک کی ایذا مت کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو خراب مت کہو، تم فقط اہل بیت کے فضائل پڑھتے جاؤ. تمہارا کام ہے ہمارے فضائل پڑھو، بس ہمارے فضائل ہی ان کے لیے بس ہیں. عزیزان محترم توجہ چاہوں گا، ہاں ہمارے فضائل ہی بس ہیں. بھائی یقین رکھیں ایسی روایات موجود ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہ ملے کسی اور طرف دیکھنے کا. وقت ہی نہ ملا، ہمیں الجھنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ کیوں ہم کریں؟ ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں تو آپ ہمارا احترام کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہم کسی کو یہ بھی دیکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم کچھ نہ بولیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کمزور ہے، یہ اقلیت ہے. تو بھائی اقلیت ہی تو حق پر ہوتی ہے. ہم اقلیت ہی صحیح، لیکن قرآن کہتا ہے ایک چھوٹا گروہ ہی حق پر ہوتا ہے، کثرت باطل پر ہوتی ہے. ہم اقلیت ہی میں صحیح. ہاں لیکن ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہاں ہم پر کوئی پابندیاں نہ لگائی جائے. ہمارے کام میں جو پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہمیں وہ کرنے دیا جائے. لیکن جب آئین پاکستان کے خلاف ہماری عبادتوں میں رکاوٹ ڈالی جائے گی تو پھر ہم بولیں گے. بولو میرے دوستو، خاموش کے بولو گے یا نہیں بولو گے؟ لیکن وہاں پر بھی بولیں گے، ادب سے بولیں گے، احترام سے بولیں گے، اخلاق سے بولیں گے، چونکہ علی کے ماننے والے ہیں. اب لڑائی تو کرتے نہیں ہے نا، لیکن ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھنا کہ آصف جلالی جیسے خبیث اگر فاطمہ کی توہین کریں پھر کہو کہ ہم چپ رہیں گے. ہرگز نہیں. یا اس کی زبان کو لگام دو، وگرنہ ہمیں بھی فاطمہ کے فضائل پڑھ کر تاریخ پڑھنے کا حق دیا جائے. اگر اس کا مسئلہ ہے تو پھر ہمیں بھی حق دیا جائے کہ ہم بھی انہی کی کتابوں سے، اپنے بھائیوں کی کتابوں سے، ٹھیک ہے، ہماری کتاب چھوڑو، انہی کی کتابوں سے ہم تاریخ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بیان کریں تو صحیح نا. پھر اتنا حق تو ہمیں بھی ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہوگا اگر ہم تاریخ فاطمہ بیان کریں تو آپ فرمائیں یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو اتحاد کے خلاف ہے، فلاں نہیں. اتحاد کے بانی ہم ہی تو ہیں عزیزان محترم، ہم ہی تو مسلمانوں میں اتحاد چاہتے ہیں. یہودیوں سے ملنے والے کیا جانے اتحاد کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں سے معاہدہ کرنے والے کیا جانے اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں سے ملنے والوں نے یہ ثابت کیا ہم تھے ہی یہودی، تو جہاں کے تھے وہاں ملے. صلوات پڑھ محمد آل محمد. ایسے ہی ہے نا میرے دوستوں. یہ ابھی جہاں کا خبیر ہے وہی جائے گا نا. ہم تو کہتے ہیں، ہم تو کچھ کہتے نہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں امام کے ظہور سے پہلے جس نے جہاں جانا ہے وہ چلا جائے. خود اپنا صفایا کر لو اس سے پہلے کہ ذوالفقار حیدری چلے. خود صفایا کر لو. ابھی تو بہت بڑے یہودیوں نے جانا ہے. ہاں اپنے اس معاہدے سے فلسطین کے مسلمانوں پر کتنا بڑا ظلم کیا تم نے. میں یہاں پر پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے.
تو جو بھی اچھا کام ہوگا ہمارے ممبر سے تعریف ہوگی. جو حکمران اچھا کام کریں گے بخدا ممبر سے دعا بھی ہوگی, ان کی تعریف بھی ہوگی. لیکن دشمنان اسلام سے ہاتھ مت ملانا بس, وگرنہ جو دشمنان اسلام کا حشر ہوتا ہے نا, سامنے آگے نا بڑے بڑے چلے گئے, خدا کی قسم ہر ظالم چلا گیا, پتہ بھی نہیں چلا. بلند صلوات پڑھے محمد آل. تو عزیزان محترم, میں کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کسی کو ایذا بولیے نہ پہنچائیں. ہم تمام مسلک کا احترام کرتے ہیں, تمام بھائی ہمارے, ہر ایک اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے, سب چیزیں کرتا ہے, لیکن ہم فضائل تو بیان کر سکتے ہیں. بولو یار خدا کا سبب, فضائل تو بیان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ہاں تو میرے بھائی ہم فضائل ہی بیان کرتے ہیں. اب اگر فضائل میں آپ کو کچھ نظر آئے تو یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے. ایک مولانا صاحب کی کلپ نکلی ہے, مولانا ہے, ہم تو احترام سے کہتے ہیں مولانا, وہ فرماتے ہیں, توجہ چاہوں گا, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل ہی ہمارے لیے بس ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ حضرات دن میں 3 مرتبہ عربی میں ہمیں گالیاں دیتے ہیں. 3 مرتبہ عربی میں ہمیں گالیاں دیتے ہیں. بھائی ہم نے تو گالیاں نہیں دی عربی میں, ہماری قوم کو عربی آتی نہیں ہے. میری قوم کو عربی, بچوں کو, جوانوں کو, ان کو کہاں آتی ہے جو عربی میں گالیاں دیں؟ وہ گالیاں دیتے ہیں, نہیں دینی چاہیے. وہ اپنی زبان میں ایسی ایسی دیتے ہیں گالیاں کہ علامان الحافظ, نہیں دینی چاہیے. زبان نجس ہوتی ہے. جس زبان میں گالی آئے گی اس زبان میں قرآن کا اثر نہیں ہوگا, اس زبان میں ذکر اہل بیت کا اثر نہیں ہوگا. یہ زبان کو پاک رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو آپ مانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دن میں 3 مرتبہ گالیاں ملتی ہیں. پوچھا کہ بتاؤ ملتی کیسے ہے, کون دیتا ہے؟ میرے بھائی کہ یہ 3 مرتبہ, توجہ چاہوں گا میرے دوست, فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اذان دینے والوں خلیفتہ بلا فصل تک اذان دیا کرو, اس لیے کہ اب انہیں اب پتا چلا ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم تو کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل. وہ حضرت فرماتے ہیں یہ جو خلیفتہ بلا فصل ہے نا, بلا فصل یعنی محمد کے بعد بغیر فاصلے کے علی خلیفہ ہے. یہ ہمیں گالی دی جاتی ہے. گالی دی جاتی ہے. وہ بندے خدا اگر ایک خلیفۃ بلا فصل آپ کے لیے گالی ہے تو پھر 400 آیات کی تفسیر کریں گے تو کیا اثر ہوگا؟ تو ہم ساری کتابوں کی روایات کو باہر نکالے تو کیا ہوگا؟ ایک جملہ برداشت نہیں ہوتا. کیوں کہتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. تو ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں, ہم تو اپنے مسلک کا اعلان کر رہے ہیں, ایسا میں نہیں, ہم تو اپنے مسلک کو بتلا رہے ہیں. بھائی ہمارا ایمان پہلے دن سے ہے. ہم اس لیے تو کہتے ہیں, ہم نے پہلے دن کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, تو مرنے تک اس کلام پہ باقی ہے. افسوس تو یہ ہے تم نے اس وقت تو مبارک دی, لیکن محمد کی آنکھ بند ہونے کے بعد تم غدیر کو بھول گئے. تم بھولے, تمہاری مجبوری, یہ تمہاری مجبوری ہے. ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے. اشرفیوں کے لیے بھولے, مقام کے لیے بھولے, خلافت کی کرسی کے لیے بھولے, جس کے لیے میرا ایسے کام نہیں ہے. ایک غدیر کو بھولے یا نہیں؟ بولیے, بھول گئے نا. لیکن ہم تو نہیں بھولے, ہم تو نہیں بھولے. ہم بھولے کیوں نہیں, کل بتاؤں گا روایات میں. میری کوشش ہے اس سال کہ میں وقت محدود میں آپ کی زحمات کو تمام کروں, زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں. انشاءاللہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کر دو, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں اس سال لمبی گفتگو کرنے کے
حق میں نہیں ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سنیں گے، لیکن روایات ایسی ہیں، کل پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک بولا صاحب علی علی ہے، محرم علی علی ہے، ہر ایک سانس یا علی، ہر ایک سانس یا علی، دشمن کا دل ہلاتا ہے، ایک نعرہ صاحب علم ہے، میرے تو آپ دوست ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، ساتھ کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب خود اندازہ لگائیے اگر 9 مجالس کا مقدمہ یہ ہے، اس کے پیچھے خزانہ کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ محمد آل محمد کے عنایت اور مدد سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ آج یہاں پر رکتا ہوں عزیزان محترم، جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس آیت کی ذیل میں جو میں 9-10 دن، آج کے بعد 9 دن ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ عنوان ہے شیعہ اور ان کے عقائد۔ کیا ہے؟ شیعہ اور ان کے عقائد۔ یہ وہ موضوع ہے جو تقریباً مخفی ہے، جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے انشاءاللہ، اپنے اساتید کے کتابوں سے اس پر محنت کی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شیعہ کون ہے، شیعہ کیا ہے، شیعہ کی تاریخ کیا ہے، شیعہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ تو عنوان آپ کو یاد ہونا چاہیے، شیعہ اور ان کے عقائد۔ پھر ہم عقائد پہ چلیں گے، عقیدہ رجعت، عقیدہ شفاعت، عقیدہ توسل، عقیدہ عصمت۔ یہ 4 عقیدے بیان کریں گے، گفتگو ہماری عشرہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد 15 سے 20 اور عقیدے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے عشروں کے لیے رکھوں گا، تاکہ اس منزل کو آگے بڑھائیں اور میرے دوستوں کو پتہ چلے کہ ہم شیعہ ہیں تو ہمارے عقائد کیا ہیں۔ آئی سمجھ یا نہیں؟ ہمیں اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی علمی گفتگو بھی ہے، فضائل سے بھی بھرا ہوا موضوع ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بلند صلوات پڑھ دیں محمد عزیزو، ماہ محرم اپنے ساتھ غم اور مصیبت لے کر آتا ہے۔ تمام ائمہ ماہ محرم میں گریہ فرماتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے روتے تھے، یہاں تک کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو امام زین العابدین چاند کو دیکھ کر فرماتے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اور مولا کے آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری ہوتے جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی۔ امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند آتا، دیعبل خزائی شاعر کو بلاتے اور کہتے دیعبل میرے حسین کی مصیبت پڑھو، دیعبل کربلا کے واقعے کی مصیبت پڑھو۔ دیعبل خزائی اشعار میں امام حسین کی مصیبت پڑھتا ہے، اور امام رضا اور ان کے ساتھی بیٹھ کر گریہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کمیت شاعر ہے، اس کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اے کمیت میرے جد حسین کی مصیبت پڑھ۔ تمام ائمہ نے گریہ کیا ہے۔ عزادارو، رونا بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کون کیا کہتا ہے، ہم نے تو اپنے ان آنسوؤں سے جنت کمانی ہے۔ روایت ہے جو آنکھ حسین کی مصیبت پر روتی ہے نا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، مگر وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے نا، وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی، وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ عزادارو، آج ماہ محرم کا پہلا دن گزرا،
امام زمانہ ہم آپ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ مولا آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، آپ کا دن تھا، آپ کے دن سے ماہ محرم کا آغاز ہوا۔ مولا ہماری مجلس میں تشریف لائیے، مولا ہمارا پرسہ قبول فرمائیے یا صاحب الزمان۔ عزادارو، 28 رجب کو حاکم شام نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو۔ حاکم نے بلایا، میرا حسین حضرت عباس کو ساتھ لے کر چلے۔ جب پہنچے حضرت عباس سے کہا آپ باہر کھڑے ہو، میں اندر جاتا ہوں، اگر میری تکبیر کی آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ گورنر نے امام حسین کے سامنے حاکم شام کا مدعا رکھا کہ بیعت کرو۔ امام حسین نے انکار کیا، کہا کہ اندھیرے میں اکیلے کیا کرو گے، صبح ہو لینے تو دیکھتے ہیں اس مسئلے کو۔ اتنے میں جو اس کا ساتھی تھا اس نے کہا حسین اب واپس چلے گئے نا بچ کے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، بہتر ہے یا بیعت دو یا سر قلم کر دو۔ بس یہ سر قلم کرنے کا نام آیا، حسین نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کا، باب الحوائج نے تلوار نکالی اور اندر آئے، کہ کون ہے جو میرے حسین کا سر قلم کرنا چاہتا ہے؟ اجرکم اللہ، کون ہے جو میرے حسین کا سر قلم کرنا چاہتا ہے؟ جب دیکھا عباس کی شجاعت کو، وہاں کے گورنر نے کہا کوئی نہیں آپ جائیے، پھر صبح بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ امام حسین آ گئے۔ رونے والوں، امام صادق فرماتے ہیں اس طرح رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی لاش پر روتے ہو نا، تمہارے رونے سے ہمیں تسلی ملتی ہے۔ تمہارے رونے پہ پابندی نہیں ہے، ہمارے رونے پہ پابندی تھی یا صاحب الزمان۔ اللہ دارو، حسین آئے، عباس کو بلایا، عباس قلم و دوات دو، قلم اور کاغذ لو، نام لکھو، اب یہاں پر ہمارا رہنا مشکل ہے، اب ہمارا سفر ہے، ہم نے مدینے چھوڑنا ہے۔ عزادارو، حضرت عباس نے قلم اٹھایا، کاغذ پہ سب مردوں کے نام لکھا ہے، حسین نے سارے نام لکھ لیے۔ ایک مرتبہ سنتے ہو نا ہمیشہ مسائل، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا عباس لکھو زینب بنت علی۔ جب بی بی زینب کا نام آیا نا، حضرت عباس کا قلم رک گیا، کہ عباس لکھو، کہ مولا میں آپ کے حکم کی عدولی نہیں کر رہا، میں تسلیم آپ کے حکم پر، لیکن مولا میرا ہاتھ چل نہیں رہا، اگر مجھے تیرا عذر قبول فرما لے۔ حسین نے فرمایا عباس میں سمجھ گیا، میں نے تیرا عذر قبول کیا۔ حسین نے ہاتھ سے لکھا زینب بنت علی، سب بیویوں کے نام لکھ لیے، ایک بیوی کا نام نہیں تھا، حسین کی بیٹی تھی۔ جب بی بی زہرا کو پتا چلا کہ میرا نام نہیں ہے، آئی بابا سب کا نام ہے، میرا نام نہیں ہے۔ فرمایا زہرا تو بیمار ہے، تو مدینے میں رہ جا، میں پھر حالات بہتر ہوئے پھر آپ کو بلا لوں گا۔ زہرا کو تسلی دی۔ بس آزاداروں، دو جملوں کی زحمت ہے، آپ نے گریہ کیا، آزاداری ہو گئی، بی بی فاطمہ راضی ہو گئی، لیکن دو جملوں کی زحمت اور دوں گا۔ عزادارہ نے سید الشہداء لشکر تیار، نام لکھے گئے، اب تیاری ہو رہی ہے، تیاری ہو گئے سب۔ امام حسین علیہ السلام نانا کے حرم میں آئے، سنو، نانا کے حرم میں آئے، اپنے آپ کو نانا کی قبر پر گرا دیا، کہا نانا وہ نواسا جس کو اپنی زبان چساتے تھے نانا، جسے اپنے پشت پر بٹھاتے تھے نانا، اس نواسے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ نانا حسین کا آخری سلام، کہتے ہیں حسین نکلنا چاہتے ہیں، پھر نانا کی یاد آتی ہے، پھر قبر رسول پر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ نانا سے خدا حافظ کی،
یا صاحب زمان. نانا سے خدا حافظ کرنے کے بعد سامنے جنت البقیع ہے. اپنے بھائی حسن کی قبر پر آئے. کہ بھیا حسن، آپ کا بھائی حسین مدینہ چھوڑا ہمیشہ کے لیے، خدا حافظ. سنو گے جملہ عزیزوں، سنو گے رونے والوں، بس ایک مرتبہ حسین کی نظر اپنی ماں کی قبر پر پڑی. بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرایا. اماں، اماں خدا حافظ، اماں. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مرد حسین کے. اماں خدا حافظ. بس اتنا میرے حسین نے کہا، قبر سے آواز آئی، اے میرے لال، تو جہاں جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی. جہاں جہاں تو جائے گا میرے لال، تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی. اجرکم اللہ. حسین نے ماں سے ودا کیا. قافلہ تیار ہوا. بس دو جملے سنیے، عزادارو خدا رحمت کرے رونے والوں پر. قافلہ تیار ہوا. حضرت حسین نے فرمایا سنو، دل ہے تو سنو. حسین نے فرمایا عباس، مدینے میں ندا دو. خدا کی قسم یہ دعا کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے. جو جو حاجات ہے جھولی پھیلا کے لے لو، اسی وقت ملتا ہے سب کچھ. یہ ہے وہ وقت جو خداوند متعال بغیر دیکھے دے دیتا ہے. یہ وہ مقام جب دعا کی جائے روتے ہوئے تو فوراً دے دیا جاتا. مانگو جو مانگنا ہے. عباس، مدینے میں ندا دو کہ مدینے والوں گھروں کی چھتوں پہ نہ آنا، گھروں سے باہر نہ نکلنا. علی کی بیٹی گھر سے باہر نکل رہی ہے. عزاداروں، مدینے والے گھروں پہ باہر نہ نکلے، لیکن میں کہوں آپ کی طرف سے، اے مولا، اے کربلا کے غریب آقا، مدینے میں تو آپ نے اعلان فرمایا اور پھر کوئی باہر نہ آیا، لیکن اے غریب آقا، آپ کی بہن بے مکھنا و چادر کوفہ کے بازاروں میں لے جائی گئی، شام کے بازاروں میں لے جائی گئی، پتھر مارے گئے. اس وقت آپ کہاں سے میرے مولا؟ اجرکم اللہ. جوانوں اپنی ہدایت کی دعا کرو. یہ وقت دعا ہے میرے عزیز. قافلہ بیٹھتا گیا، بیویاں سوار ہوئی، ساری بیویاں بیٹھ گئی. ایک مرتبہ بی بی آئی، بی بی صغرا آئی. کہا بابا ایک مرتبہ اور مل لینے دو. حسین نے فرمایا مل لو. عزادارو، بی بی صغرا نے سب سے ملاقات کی، سب سے کہا دیکھو جا کر بھول نہ جانا، جا کر بھول نہ جانا. سب سے یہ سفارش کرتے کرتے ایک اونٹ کے نزدیک آئی جس اونٹ پر ام رباح بیٹھی تھی اور گود میں 6 مہینے کا علی اصغر تھا. علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، اصغر کو پیار کیا. میں کہوں صغرا، یہ آخری پیار ہے اصغر سے، آج کے بعد پھر اصغر نہیں ملے گا. اجرکم اللہ. صغرا علی اصغر سے باتیں کر رہی ہے. بی بی زینب نے علی اصغر کو لینا چاہا، اصغر علی جناب صغرا کی گود سے نہیں آ رہے. ہر بی بی نے کوشش کی، نہیں آئے. بی بی زینب نے فرمایا حسین، حسین آؤ اصغر کو صغرا کی گود سے لو. ہم نے کوشش کر لی، ہمارے پاس نہیں آ رہا. میری مجلس کا آخری جملہ سنو عزادارو. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، کان میں کچھ کہا، کسی کو پتا نہ چلا. اصغر نے صغرا کی گود کو چھوڑا، حسین کی گود میں آئے. کب پتا چلا کہ حسین نے اصغر کی کان میں کیا کہا؟ اس وقت پتا چلا
मुसीबतों का वास्ता हमारी इबादत को कबूल फरमा। अरे अल्लाह, इस कोरोना की बीमारी से तूने इस वतन अजीज को महफूज रखा अब तक, आइंदा भी महफूज फरमा। इस बीमारी का कलाव कमा फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ भी ये बीमारी है, इनकलाब इस्लामी ईरान में और मकामात मुक़द्दसा में खुदा इस बीमारी को ख़त्म फरमा। मेरे अल्लाह, ये मोमिनीन तशरीफ़ लेकर आए इस मौसम के बावजूद भी मेरे अल्लाह इन सब की दिली शरई हाजात को पूरा फरमा, इनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। खुदा अपने विलायत अली पर कायम फरमा। हमें फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सुनकर अपने क़ुलूब को नूरानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा। जितने मरहूमीन मरहूमात हैं, इस साल जनरल सुलेमानी जैसे अजीम इंसान को शहीद किया गया, उनके साथियों को शहीद किया गया, परवरदिगार इन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर नज़दीक फरमा। इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। दरिया पे हुआ कब्जा तुम्हारा है भैया, मगर खैमों तलक पा